ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں، اس سے آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت موصول ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجیر کو جنت کا پھل کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین۔ اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھا کر فرمایا کہ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی۔ اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھا کر اس کی اہمیت اور فضیلت کی جانب اپنے بندوں کو متوجہ فرمایا۔ انجیر کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا پھل، غذا اور دوا ہے۔ اس میں کوئی فاضل اور فالتو جز مثلاً گٹلی، بیج اور پھینکا جانے والا چھلکا نہیں ہے، لہٰذا یہ اس اعتبار سے جنت کے پھلوں کے مشابہ ہے کیونکہ جنت کے پھلوں میں بھی کوئی فاضل جز نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کی مانند مغز ہی مغز ہے۔ حدیث پاک میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انجیر کا ایک تابک ہدیہ کیا گیا۔ آپ نے اس میں سے انجیر کھائیں اور اپنے اصحاب سے فرمایا کھاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ یہ پھل جنت سے نازل ہوا ہے تو کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جنت کے پھل بغیر گٹلی کے ہیں۔ اس کو کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو کاٹتا ہے اور گٹھیا کے درد کے لیے بھی مفید ہے۔ الکشف البیان جلد 10 صفحہ نمبر 23۔ یہ کمزور اور دبلے لوگوں کے لیے بیش بہا نعمت ہے۔ انجیر جسم کو فربا بناتا ہے، چہرے کو سرخ و سفید رنگت عطا کرتا ہے۔ انجیر کا شمار عام اور مشہور پھلوں میں ہوتا ہے۔ عام پھلوں میں یہ سب سے نازک پھل ہے اور پکنے کے بعد خود بخود ہی گر جاتا ہے اور دوسرے دن تک محفوظ کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ فریج میں رکھنے سے یہ شام تک پھٹ جاتا ہے۔ اس کے استعمال کی بہترین صورت اسے خشک کرنا ہے۔ اسے خشک کرنے کے دوران جراثیم سے پاک کرنے کے لیے گندک کی دھونی دی جاتی ہے اور آخر میں نمک کے پانی میں ڈبوتے ہیں تاکہ سوکھنے کے بعد نرم و ملائم انجیر کھانے میں خوش ذائقہ ہو۔ اس لیے ہر عمر کے لوگوں میں اسے پسند کیا جاتا ہے۔ عرب ممالک میں خاص طور پر اسے پسند کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بکثرت دستیاب ہے اور اسے ڈوری میں ہار کی شکل میں پرو کر مارکیٹ میں لاتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر مشرقی وسطی اور ایشیائی کوچک کا پھل ہے۔ اگرچہ یہ برصغیر پاک و ہند میں بھی پایا جاتا ہے مگر اس علاقے میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے اس کا سراغ نہیں ملتا۔ اس لیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عرب سے آنے والے مسلمان اتباع یا ایشیائی کوچک سے منگول اور مغل اسے یہاں لائے۔ انجیر کے اندر پروٹین، معدنی اجزاء، شکر، کیلشیم، فاسفورس پائے جاتے ہیں۔ دونوں انجیر یعنی خشک اور تر میں وٹامن اے اور سی کافی مقدار میں ہوتے ہیں، وٹامن بی اور ڈی قلیل مقدار میں ہوتے ہیں۔ ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غذائی دوا کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے عام کمزوری اور بخار میں اس کا استعمال اچھے نتائج کا حامل ہوگا۔ انجیر کو بطور میوہ بھی کھایا جاتا ہے اور بطور دوا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ قابل ہضم ہے اور فضلات کو خارج کرتا ہے، مواد کو باہر نکال کر شدت حرارت میں کمی کرتا ہے، جگر اور تیلی کے صدوں کو کھولتا ہے۔ انجیر کی بہترین قسم سفید ہے۔ یہ گردہ اور مثانہ سے پتھری کو تحلیل کر کے نکال دیتا ہے، زہر کے مضر اثرات سے بچاتا ہے۔ انجیر کو مغز بادام اور اخروٹ کے ساتھ ملا کر استعمال کریں تو یہ خطرناک زہروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر بخار کی حالت میں مریض کا منہ بار بار خشک ہو جاتا ہو تو اس کا گودا منہ میں رکھنے سے یہ تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ اس کو نہار منہ کھانا بہت فائدہ کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ انجیر کو دودھ میں پکا کر پھوڑوں پر باندھنے سے پھوڑے جلدی پھٹ جاتے ہیں۔ انجیر کو پانی میں بھگو کر رکھیں، چند گھنٹے بعد پھول جانے پر دن میں 2 بار کھائیں، دائمی قبض دور ہو جاتی ہے۔ خشک انجیر کو رات بھر پانی میں رکھ دیا جائے تو وہ تازہ انجیر کی طرح پھول جائے گا۔ اسے کھانے سے گلا بیٹھ جانا یا بند ہو جانے کے امراض پیدا نہیں ہوتے۔ سردی کے ایام میں بچوں کو خشک انجیر دی جائے تو ان کی نشو و نما کے لیے بے حد مفید ہے۔ انجیر زود ہضم ہے اور دانتوں کے لیے بہترین ہے۔ کم وزن والوں اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے انجیر بہترین تحفہ ہے۔ انجیر کھانے سے آدمی مرض کلنج سے محفوظ رہتا ہے۔ کھانے کے بعد چند دانے انجیر کھانے سے غذائیت حاصل ہونے کے علاوہ قبض کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کھانسی، دمہ اور بلغم کے لیے بھی مفید ہے۔
انجیر کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ انجیر کا باقاعدہ استعمال سر کے بالوں کو دراز کرتا ہے۔ انجیر کو سرکہ میں ڈال کر رکھ دیں، 1 ہفتہ بعد 2-3 انجیر کھانے کے بعد کھانے سے تیلی کے ورم کو آرام آ جاتا ہے۔ انجیر کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے رنگت نکھر آتی ہے اور جسم فربا ہو جاتا ہے۔ تازہ انجیر توڑنے سے جو دودھ نکلتا ہے اس کے 2-4 قطرے برس پر ملنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ انجیر پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے۔ جن لوگوں کو پسینہ نہ آتا ہو ان کے لیے انجیر کا استعمال مفید ہے۔ انجیر خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے اور زہریلے مادے ختم کر کے خون کو صاف کرتا ہے۔ جن لوگوں کی ضعف دماغ کی کمزوری کی شکایت ہو وہ اس طرح ناشتہ کریں کہ پہلے 3-4 انجیر کھائیں، پھر 7 دانے بادام، 1 اخروٹ کا مغز، 1 چھوٹی الائچی کے دانے پیس کر پانی میں چینی ملا کر پی لیں۔ کمر میں درد ہو تو انجیر کے 3-4 دانے روزانہ کھانے سے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ بواسیر کی شکایت ہو تو انجیر کا استعمال نہایت مفید ہے۔ اس کے استعمال سے پرانی بواسیر کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ میتھی کے بیج اور انجیر کو پانی میں پکا کر شہد میں ملا کر کھانے سے کھانسی کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ انجیر تازہ اور نرم لینی چاہیے۔ کالی اور سوکھی انجیر میں بعض اوقات سفید کیڑے نظر آتے ہیں۔ ایسی انجیر بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ انجیر میں دیگر تمام پھلوں کے مقابلہ میں بہتر غذائیت ہے۔ انجیر بواسیر کو ختم کر دیتی ہے اور جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ انجیر نہار منہ کھانے کے عجیب و غریب فوائد ہیں۔ خشک انجیر سخت ہو تو اس کو کم و بیش 25 منٹ پانی میں بھگو دیجئے اور دھو کر چھاؤں میں سکھا دیجئے، انشاءاللہ نرم ہو جائے گی۔ سبزیاں، پھل، خشک میوے وغیرہ ممکنہ صورت میں دھو کر ہی استعمال کیے جائیں تاکہ جراثیم کش ادویہ کا اثر دھل جائے۔ اگر خونی بواسیر ہو تو 5 عدد انجیر ٹکڑے کر کے پاؤ بھر دودھ میں ابال کر ٹھنڈا کر کے روزانہ سونے سے پہلے کھا لیجئے، انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں خون بند ہو جائے گا۔ یہ عمل مستقل جاری رکھیں تو بہت اچھا ہے۔ خشک بواسیر کے سبب بہت درد ہو تو پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر اس کے ساتھ نہار منہ یعنی ناشتہ سے قبل اور اگر روزہ ہو تو افطار میں خالی پیٹ 5 عدد انجیر روزانہ کھائیے۔ تازہ انجیر کا رس نچوڑ کر مسوں کو لگایا جائے تو مسیں جھڑ جانے کی امید ہے۔ جن کو بواسیر کی تکلیف کم مگر بدہضمی زیادہ ہو وہ ہر کھانے سے قبل 3 عدد انجیر کھا لیں۔ جن کے پیٹ میں بوجھ ہو جاتا ہو وہ ہر بار کھانا کھانے کے بعد 3 عدد انجیر کھا لیں۔ انجیر موٹے پیٹ کو چھوٹا کرتی ہے اور موٹاپا دور کرتی ہے۔ کمر کے درد والے روزانہ 7 عدد انجیر کھا لیا کریں۔ جن کو قبض رہتا ہو وہ روزانہ نہار منہ 5 عدد انجیر کھا لیجئے۔ انجیر کھانے سے حیض کے خون میں اضافہ اور دودھ میں زیادتی ہوتی ہے۔ انجیر میں کھانسی اور دمے کا علاج ہے۔ انجیر چہرے کا رنگ نکھارنے کے لیے مفید ہے۔ انجیر پرانی بلغمی کھانسی کے لیے نفع بخش ہے۔ انجیر بلغم کو پتلا کر کے ہی نکال دیتا ہے۔ انجیر پیاس بجھاتا ہے۔ انجیر کا گودا بخار کے دوران مریض کے منہ کو خشک نہیں ہونے دیتا۔ میتھی کے بیج اور انجیر پانی میں پکا کر خوب گاڑھا کر کے اس میں شہد ملا کر کھانے سے کھانسی کی شدت میں راحت ہوتی ہے۔ انجیر گردہ اور مثانہ یعنی پیشاب کی تھیلی کی سوزش کے لیے مفید ہے۔ سفید انجیر سب سے بہترین مانا جاتا ہے۔ یہ گردہ، مثانہ اور پتے کی پتھری کو حل کر کے نکال دیتا ہے۔ اگر کسی کے گردے فیل ہوں اور وہ طویل مدت تک انجیر استعمال کرے تو بفضلہ تعالی اس کو صحت مل سکتی ہے۔ انجیر پیٹ کی ریح کو باہر نکالتا ہے۔ انجیر اور بادام ملا کر کھائیں تو پیٹ کی اکثر بیماریاں دور بھاگتی ہیں۔ انجیر حلق کی سوزش، سینہ کے بوجھ اور پھیپھڑوں کی سوجن میں فائدہ کرتا ہے۔ انجیر جگر اور تیلی کو صاف کرتا ہے۔ انجیر جگر اور پتے کے سدے یعنی گندی گانٹھوں کو نکالتا ہے۔ انجیر چھاتی کی پرانی سوزش کے لیے نفع بخش ہے۔ انجیر کو جوش دیے ہوئے پانی کے غرارے کرنے سے مسوڑوں اور گلے کی سوزش کم ہوتی ہے۔ خشک انجیر کو جلا کر اس کی راکھ سے منجن کرنے سے دانت کا میل اور دھبے دور ہوتے ہیں۔ جو شریف کی روٹی اور انجیر ملا کر کھانا متعدد دماغی امراض کا علاج ہے۔ انجیر بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے مریض کے لیے مفید ہے۔ مردانہ کمزوری کی صورت میں اس کو دوسرے ڈرائی فروٹس جیسے بادام اور کھجور کے ساتھ ملا کر اور مکھن کو بھی ملا کر استعمال کیا جائے تو مردانہ کمزوری یقینی طور پر دور ہو جاتی ہے۔ کھانسی، بلغم اور دمہ کے مرض میں بھی مفید ہے۔
اس کے کھانے سے بلغم کا اخراج بڑھ جاتا ہے جس سے مریض کو آفاقہ ہوتا ہے۔ یہ قابل ہضم پھل فضلات کو خارج کرتا ہے، جگر اور تیلی کے صدوں کو کھولتا ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال منہ کی بدبو کو بھی ختم کرتا ہے۔ اس شاندار پھل کے چند دانے روزانہ کھانے سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے، جبکہ اس کو اخروٹ کے ساتھ کھانے سے فالج کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ انجیر کو ایک ہفتے کے لیے سرکے میں ڈال کر رکھ دیں۔ اب کھانا کھانے کے بعد 2 یا 3 دانے کھانے سے تیلی کا ورم دور ہو جاتا ہے۔ اگر مریض کو بدہضمی زیادہ ہوتی ہو تو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے 3 دانے انجیر کے کھا لیں، اور اگر معدے میں بوجھ سا محسوس ہوتا ہو تو کھانا کھا لینے کے بعد 3 دانے انجیر کھا لینا چاہیے۔ انجیر کے فائدے آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس اعلیٰ پھل کو اپنی روزمرہ غذا کا لازمی حصہ بنائیں۔ تو بھائی اور بہنوں، انجیر ان پھلوں میں آتا ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پھل کی قسم کھائی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، اور اس کے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں متعدد فوائد بتائے گئے ہیں۔ سردی کا موسم ہے اور یہ پھل سردیوں کے موسم میں ہی پایا جاتا ہے، تو جتنا ممکن ہو اس کو کھائیں، لیکن ایک حد کے اندر رہ کر کھائیں۔ یہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کو کوئی فائدہ پہنچایا ہے یا کسی اور کو اس کے ذریعے فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں، اس سے آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت موصول ہو جائے گی۔